اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی یہ دو صورتیں آپ کی ہر بیماری کا حل ہے۔ جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص اوقات ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں خاص طور سے نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، جو شخص بیمار ہو اور فجر اور عصر کے وقت قرآن مجید کی یہ دو صورتیں پڑھ لے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعاؤں اور اعمال کا ذکر ہے جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ممکن ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں کافور ہوتی ہیں، بد عقیدگی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے، اور خوش عقیدگی، خوش اخلاقی اور اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن امام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ چاہے روحانی امراض ہوں یا جسمانی امراض ہوں۔ قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے ہی، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ برے عقیدے اور برے اخلاق دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ اور معارف الہی و صفات حمیدہ و اخلاق فاضلہ یعنی صحیح عقیدے، اللہ کی معرفت اور پہچان، بہترین صفات اور زبردست اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ وہیں مفسر قرآن علامہ ابن عطیہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آیت کریمہ میں شفا سے دم اور تعویذات کے ذریعے بیماریوں میں قرآن پاک کا فائدہ مند ہونا مراد ہے۔ مفسرین عظام کی مندرجہ بالا تشریحات سے پتہ چلا کہ قرآن مجید پورا کا پورا شفا ہے، لیکن بعض صورتوں کے متعلق احادیث مبارکہ میں صراحتاً یعنی واضح طور پر مختلف بیماریوں سے شفا کا بیان بھی فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے قرآن میں نازل شدہ سب سے اچھی صورت نہ بتا دوں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور مزید فرمایا کہ اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ناظرین کرام، محدثین کرام نے بیماروں پر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کرنے کی بھی کئی روایات نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سفر میں تھے۔ ان کا گزر عربوں کے ایک قبیلے کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا تھا، اور قبیلے والوں نے اس کی صحت کے لیے بڑے جتن کیے، لیکن کسی چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ تم اس جماعت کے پاس جاؤ جو آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نفع بخش چیز ہو۔ لہٰذا وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، اور ہم نے اس کی صحت یابی کے لیے ہر قسم کی کوشش کر لی ہے، مگر کسی چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ کہ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں۔
لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تو تم نے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اب میں اس وقت تک تمہارے سردار کو دم نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے اس کی اجرت نہ مقرر کر لو۔ اس پر انہوں نے بکریوں کی ایک معین تعداد پر صلح کر لی۔ پھر وہ صحابی گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو ناظرین وہ سردار بالکل تندرست ہو گیا اور اس طرح چلنے لگا گویا اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر ان قبیلے والوں نے جو بکریوں کی تعداد مقرر فرمائی وہ انہیں دے دی۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن بعض نے کہا نہیں، یہ دم کی اجرت ہے، ہم اس کو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان نہ کر دیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ اور ناظرین، جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کیا، ان کو آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اسی طرح ناظرین ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالغ بچوں کو اس دعا کی تلقین فرماتے اور جو نابالغ ہوتے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر رکھ کر کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ ناظرین، محقق اعلی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے گردن میں تعویذات لٹکانے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس باب میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ مختار یہ ہے کہ سیپیوں اور اس کی مثل چیزوں کا لٹکانا حرام یا مکروہ ہے، لیکن اگر تعویذات میں قرآن مجید یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز تعویذ یعنی قرآن کریم یا اسماء الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں یا دیگر اذکار اور دعاؤں سے ہو، اس میں اصلاً حرج نہیں بلکہ یہ مستحب ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ہی ایک مقام پر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے نفع پہنچائے، اور قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں تو اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے اور نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ پرسکون رہتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوتی اور انہیں غیب سے رزق ملتا ہے، اور بیمار ہوں تو جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے عامل جب کسی کو دم کرتے ہیں نا تو موذی امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اور کوئی راہ نہ دکھائی دے رہی ہو تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک سورۃ الفاتحہ 125 بار پڑھ لیا کرے، اور اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ الفاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے اور زمین پر بھیج کر بے یار و مددگار اور شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک عظیم سلسلہ شروع فرمایا، جو بستیوں اور علاقوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ اس علاقے اور دور کے مطابق ہوتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت اور طب اپنے عروج پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔
کہ وہ کوڑی اور برس کے مریض کے جسم پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا کاروبار اور لوہے سے زرے وغیرہ بنانے کا فن اپنے بام عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا گیا تھا۔ اور ناظرین، بالکل اسی طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی۔ عرب میں فصیح و بلیغ شعراء کا طوطی بولتا تھا اور عرب میں بڑے بڑے شعراء موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی فصیح و بلیغ معجزہ یعنی قرآن عطا فرمایا، جو یقیناً فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اور ناظرین، پہلے نبیوں کے معجزات ان کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت موجود رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن کریم کے بہت سارے فضائل ہیں۔ قرآن مجید ایک لاریب یعنی شک اور شبہ سے پاک کتاب ہے، اسی لیے قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ قرآن شفا ہے، بیماری والا معاملہ ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اسے شفا کے لیے علاج معالجے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ بہترین شفا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اور ناظرین، اس آیت کے تحت مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگرچہ اس آیت میں شفا سے اولین مراد روحانی شفا یعنی کفر و نفاق، شکوک و شبہات اور جہل سے شفا ہے، مگر اس کے احکام پر عمل کرنے سے انسان جسمانی بیماریوں سے بھی شفا پاتا ہے اور ان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ قرآن دم کے لیے پڑھا جائے تو اس سے مسلم اور کافر دونوں کے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ تو ناظرین، فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے دو صورتیں یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص انتہائی اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھیں۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار پڑھنا مفید ہے۔ اول و آخر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص نہایت ہی فضائل اور اہمیت کی حامل صورتیں ہیں، اور ہر مسلمان کو ان دونوں صورتوں سے استفادہ ضرور حاصل کرنا چاہیے اور ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورۃ الاخلاص کا ورد کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خصوصی انعامات کا ذکر ملتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص کا زیادہ سے زیادہ ورد انسان کی دنیاوی اور اخروی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، ان دو صورتوں کو ضرور ضرور اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں اور اس سے جس قدر ممکن ہو فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو
کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔